آپ کی اجازت سے میں ناظرین کے سامنے 2-3 آیتیں پڑھتا ہوں عربی میں اور پھر ترجمہ کرتے ہیں، فرق خود ہی واضح ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، سب کو ایک حصہ یاد آ جائے گا اس کا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اگلا حصہ سب کو یاد ہے، وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ترجمہ بھی کرتے ہیں۔ دوسرا مقام، كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ تیسرا مقام، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اب عربی میں پڑھا، ترجمہ ابھی کر لیتے ہیں، ثواب تو مل گیا۔ اب ترجمہ سنیں۔ پہلا مقام سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24، تمہارے رب نے طے فرما دیا ہے اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور اگر ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اف بھی نہ کہنا اور نہ ان کو جھڑکنا اور ان سے نرمی سے بات کرنا، اور اپنے کاندھوں کو شفقت اور عاجزی اختیار کرتے ہوئے ان کے سامنے جھکا اور بچھا کر رکھنا اور دعا کرنا، اے میرے رب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں ماں باپ پر رحم فرما جیسے میں چھوٹا تھا انہوں نے شفقت کے ساتھ میری پرورش کی۔ ایک منٹ جی ناظرین محترم، یہ خاص طور پر مرد حضرات عموماً یہ تلاوت جو ہے وہ نماز فجر میں عموماً امام صاحب کرتے ہیں۔ اب یہ جو پورشن ہے پورا آیات کا، یہ جو ہم نے سنا ہے ابھی، یہ روزانہ پڑھا جاتا ہے کم و بیش، یہ ہر دوسرے تیسرے دن پڑھا جاتا ہے۔ پلے نہیں پڑتا کہ امام صاحب کر کے کہ وہ رکعت پوری ہو گئی۔ اگر یہ جو ترجمہ ہے یہ سن کے ہر آدمی پڑھ رہا ہو اور بچے کے یا نوجوان کے سمجھ میں آ رہا ہو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، تو مجھے بڑی بے تکلفی سے یہ بات کہنی چاہیے کہ اس کے والد صاحب بھی اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ جی، اور ابھی صرف ترجمہ ہوا ہے اور بس ذہن میں رہے یقین کے ساتھ کہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو اف بھی نہ کہو، نہ جھڑکو، اور نرمی سے بات کرو، اور کندھے شفقت اور عاجزی سے جھکا کر رکھو۔ تشریح کر دیتا ہوں، یہ سب کر کے بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ دعا کرو میرے رب ان پر رحم فرما جس طرح میں چھوٹا تھا شفقت کے ساتھ انہوں نے مجھے پالا تھا۔ اب اگر یہ ترجمہ ذہن میں ہو، کبھی یہی امام صاحب نماز کے بعد ترجمہ بھی کر دیں، جی کبھی بندے سن کر آئے ہو ترجمہ، تو کلک تو ہوگا نا کہ 2 دن پہلے اماں کے ساتھ تلخی ہوئی تھی، 6 دن پہلے ابا کے سامنے میں نے سختی سے بات کی تھی، ہاں 3 دن ہو گئے میں نے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کی، ایسے بھی نہنجار ہے نا، 3 دن کے 3 سال ہو گئے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کی، یاد دہانی کرانی پڑتی۔ اچھا دوسرا مقام کیا تھا؟ آل عمران کی 185 آیت نمبر۔ اچھا یہ الفاظ تو بڑے مانوس ہیں، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ ملے گا قیامت کے دن۔ جو جہنم سے بچایا گیا، جنت میں داخل کیا گیا، یقیناً وہ کامیاب ہوا۔ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ یہ کون کہہ رہے؟ اللہ فرما رہے سب کچھ پیش ہوگا، تو لوگوں سے چھپ کر آیا ہوں، اللہ سے چھپ نہیں سکتا۔ کامیابی کیا ہے؟ 10 کروڑ روپے میرے جیب میں آ کے، نہ جہنم سے بچے جنت میں داخل کیے گئے، یہ کامیابی۔ دنیا دھوکہ فریب کھو مت جانا۔ اور تیسرا مقام سورہ عبس وتولی کے آخری الفاظ ہیں، قیامت کی ہولناک ہے، اس دن انسان دور بھاگے گا اپنے بھائی سے، اس سے بڑھ کر دور بھاگے گا اپنی ماں اور اپنے باپ سے، اس سے بڑھ کر دور بھاگے گا اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے، ہر ایک کو اپنی فکر لاحق ہو جائے گی جو ساری فکروں سے آزاد کر دے گی۔ یہ ہولناکی ہے قیامت کے دن کی۔ اگر یہ ترجمہ ذہن میں ہو تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں انسان۔ آدمی آ کے گھر پہ یہ کہے کہ دیکھو بھائی مسئلہ یہ ہے، میرے آسرے میں مت رہنا، میں کچھ بھی نہیں کروں گا، میں اپنے چکر میں لگا ہوا ہوں گا۔ ماں کہے کہ دیکھو ماں ضرور ہوں میں، لیکن میں وہاں ماں نہیں ہوں گی، وہاں بھائی مجھے اپنی پڑی ہوگی۔ تو جب سب ایک دوسرے، اچھا یہ لا تعلقی اگر دسترخوان پہ ہی طے ہو جائے، گھر میں ہی طے ہو جائے کہ بھائی دیکھو میرے آسرے پناہ رہنا، میں وہاں کچھ نہیں کر سکتا، مجھے اپنی پڑی ہوگی، لہذا اپنا انتظام خود کرنا، تو آدمی ہل جائے آدمی۔ یہی جو بات آپ نے بیان فرمائی، سورہ مریم کی آیت نمبر 95، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر ایک اکیلے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا، ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہے۔ 6 مرتبہ قرآن حکیم میں آتا ہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر گھر والوں کو یہ کلیئرٹی، ہاں ہم ان آیات کو بھی بیان کریں گے کہ جہاں قرآن کہتا ہے ایمان پر فیملی ہو، ماں باپ بھی ایمان پر ہو، اولاد بھی ایمان پر ہو،
اور مراد ایمان کے تقاضوں پر عمل بھی ہو تو اللہ ملا دے گا ان کو جنت میں. یہ بھی سورہ طور ہے, سورہ طور کی آیت نمبر 21 میں جنتی فیملی کا نقشہ ہے. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء. اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی, صرف کیریئر میں اور پروفیشن میں نہیں, کاروبار میں نہیں, اولاد نے بھی ایمان میں پیروی کی, اور یہ اولاد کو ملا دیں گے, ان کے عمل میں کمی نہیں کریں گے. تشریح میں علماء نے لکھا, مفسرین نے لکھا, جنت کے درجات بہت ہیں نا, کوئی اوپر کوئی درمیان, کوئی اللہ نیچے والوں کو اوپر لے جا کر اوپر والوں کے ساتھ ملا دے گا. تو ایمان تو گھر میں طے ہو, میں نے اپنا, تم نے اپنا جواب دینا ہے, لیکن اگر ایمان پر ہوں گے, تقوی پر ہوں گے, تو اللہ انشاءاللہ تعالی ہولناکی سے بچا کر جنت میں جمع فرما دے گا. اب اگر یہ گفتگو گھروں میں چلے تو گھروں کے نقشے کتنے پیارے ہوں گے. وہ بھی, اور پھر دوسرے آپ نے صحیح فرمایا کہ اگر یہ 3 پورشن ابھی 2 مختلف جگہوں سے 3 جگہ سے آیات جو ہیں جمع کر کے شجاع صاحب نے جو اس میں جو تھی کہ ماں باپ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی, بھائی کو سب کو اپنی پڑی ہوئی, اگر یہ ہماری سمجھ میں آ رہا ہو تو ہم تو مطلب بیزاری ہو جائے زندگی کے معاملات میں کہ بھائی سب کچھ بیکار, یہ سب ماں باپ. ہاں یہ کہہ دیا جائے کہ دیکھو بیٹا, جب تک میری سانس چل رہی ہے اس وقت تک تو میں تمہارے لیے دعا بھی کروں گا, خیر کی دعا بھی کروں گا, مغفرت کی دعا بھی کروں گا, سب کچھ. لیکن جب میرا سانس رک جائے گا اور جب میں چلا جاؤں گا, اور پھر جب وہاں ہم سب کی ملاقات ہو, مجھ سے پھر آسرا مت لگانا, توقع نہ رکھنا کہ میں کیا کروں گا, میں کچھ بھی نہیں کر سکتا چونکہ میرے اختیار میں کچھ نہیں ہوگا. تو جب اختیار میں, اور ہم نے تو پتہ نہیں کیسے کیسے معاملات جو ہیں وہ طے کر رکھے ہیں کہ ہم تو یوں بخش دیے جائیں گے, اور ہم تو یوں بخش دیے جائیں گے, ہم تو یوں بخش دیے جائیں گے. ہاں اللہ اپنے کرم سے چاہے گا تو یوں بخش دیے جائیں گے, اور اگر خدا نخواستہ پکڑے گئے, اللہ مانو اللہ حفیظ, پھر کچھ نہیں کر سکتے. جی, اور اللہ کے کرم کے بغیر تو گزارا نہیں ہے نا, اللہ کی رحمت کے بغیر تو گزارا بھی نہیں. اس کی رحمت کا سوال کرنا چاہیے, مستقل کرنا چاہیے. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. البتہ جہاں اس کی رحمت کا سوال کرنا ہے, اس کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے اس نے جو ہم سے تقاضے کیے ان کو پورا کرنے کی حتی الامکان کوشش کرنی. اور وہ پتہ چلے گا قرآن حکیم سے, وہ پتہ چلے گا صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. تو اللہ کے بندو, رمضان چلا گیا, رمضان کا تحفہ قرآن ہمارے پاس ہے. خدا را ترجمے تشریح سے آغاز کریں, گھروں کی مجالس ہوں, مساجد میں ہو اہتمام, آڈیو ویڈیو کا استعمال کر لیں, اچھے ماحول سے جڑیں. اللہ توفیق دے, قرآن کی زبان سیکھیں نا. ہم نے انگریزی ماں کے بطن سے تو نہیں سیکھی, باہر آ کر سیکھی نا. دنیا جہاں کی تعلیم کے لیے لوگ جرمن سیکھ رہے ہیں, پاکستان سے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں, 1.5 سال جرمن پڑھتے ہیں, پھر ان کی اسٹڈیز شروع ہوتی ہیں, فرینچ سیکھتے ہیں, چائنیز سیکھتے ہیں, جاپنیز سیکھتے ہیں. اللہ نہیں پوچھے گا تم نے عربی کیوں نہیں سیکھی. اتنی عربی سبحان اللہ کہ میں قرآن کی تلاوت سنوں یا کروں, ترجمہ درمیان میں نہ رہے. اور رحمان کے الفاظ میں یہی بات جو ہم نے بھی ترجمے میں سمجھی, یہ رحمان کے الفاظ میں سمجھ میں آ رہی ہوں تو فجر میں بھی میری یاد دہانی, ظہر میں نوافل میں خود تو تلاوت کروں گا, سنت میں خود تو تلاوت کروں گا, ظہر اثر, مغرب میں بھی یاد دہانی, عشاء میں بھی یاد دہانی. یہ قرآن تو مستقل یاد دہانی کا ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ.